حیات کو اللہ نے اپنے اظہار سلطنت کے لیے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ میرے قبضے قدرت میں سلطنت ہے، ملک ہے میرے قبضے قدرت میں۔ یہ عرف میں معمول ہے، کوئی آگے بڑا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کے لیے کوئی نمونے کے طور پہ کچھ چیز بیان کرتا ہے کہ میرے پاس جب اتنی چیزیں ہیں، اتنی قوت ہے، تو نمونہ اس کا یہ ہے، تاکہ اس نمونے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا قبضہ کن چیزوں پہ ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ پوری سلطنت، پوری بادشاہی میرے قبضے قدرت میں ہے، تو نمونے کے طور پہ جو اللہ نے، جسے ہم کہیں کہ مثال دیا ہے کہ اگر آپ کو میری سلطنت سمجھنی ہے تو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ نے آیت میں جو سیاق آیت ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے سلطنت کو، جو پہلی آیت میں بیان کیا، بیدہ الملک، کہا کہ میرے قبضے قدرت میں ملک ہے، سلطنت ہے، پوری بادشاہی میرے قبضے قدرت میں ہے۔ پھر اللہ نے مثال دیا ہے کہ میرے قبضے قدرت میں ملک ہے، اس کا بڑا مثال یہ ہے کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم دوسری آیات میں دیکھتے ہیں تو ارشاد پروردگار ہوتا ہے ایک جگہ پہ، الم ترى، اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا، الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جو حضرت ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا کہ جب ابراہیم نے اسے کہا کہ رب الذی یحیی و یمیت، یعنی حضرت ابراہیم نے جب نمرود سے مکالمہ کیا ہے، جب نمرود سے ہم کلام ہوا اور خدا کی ذات پہ جب دلیل دینا چاہا، نمرود کوئی معمولی کوئی نہیں تھا بندہ، مصر کا بادشاہ تھا، تو اس کے سامنے ایک ایسی مضبوط اور ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس کا وہ انکار نہ کر سکے۔ اسی لیے سب سے ٹھوس دلیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے پیش کی، وہ کیا پیش کی؟ کہ میں آپ کو اس خدا کی دعوت دیتا ہوں کہ جو یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی مثال کے طور پر، شاہد کے طور پر، ٹھوس دلیل کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے موت و حیات کا مثال دیا ہے کہ میرا رب کیا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کیونکہ وہ نمرود جو ہے، جیسے مفسر کہتے ہیں کہ وہ زیادہ عمیق نہیں تھا، مطالب میں عمیق نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر کیا ایک راہگیر کو مار دیا اور ایک جس پہ سزا تھی، سزا یافتہ کو آزاد کر دیا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اس تعمق میں، چونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ عمیق نہیں ہے، یہ موت و حیات کے فلسفے کو، اس مطلب کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو یہ ظاہری معنی پہ حمل کر رہا ہے، تو پھر کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اس کو مغرب سے نکال کے دکھائیں۔ فبہت الذی کفر، پھر وہ کیا ہے، وہ مبہوت ہو گیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت کو دیکھنا چاہا، اپنے رب کی قدرت کو، کمال کو دیکھنا چاہا، تو کیا تقاضا کیا؟ یہی تقاضا کیا کہ ارینی کیف تحیی الموت، خدا مجھے یہ تو دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہو، یعنی آپ حیات کس طرح دیتے ہو۔ تو اللہ نے کیا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو کہا کہ یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اطمینان قلبی کے لیے مظاہر الہیہ میں سے جس مظہر کا مشاہدہ کرنا چاہا، وہ کیا ہے، حیات ہے۔ کہ آپ مجھے یہ دکھائیں کہ آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں، یعنی حیات اتنی اہم ہے، خدا کے مظاہر میں سے حیات اتنا اہم مظہر ہے۔ اسی طرح پروردگار کی مختلف آیات میں آپ اگر دیکھیں گے تو
خداوند متعال نے اس حیات پہ فخر کیا ہے، یہاں تک کہ سورہ رحمان میں، کہ جو سورہ فقط اور فقط، یہ وہ واحد سورہ ہے جو فقط اور فقط کیا ہے، نعمتوں پہ مشتمل ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت مجیدہ، سورۃ مجیدہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خدا نے اپنی صفت بیان کی، اور رحمان جو ہے صفت رحیم کے مقابلے میں عموم کا معنی رکھتی ہے۔ الرحمن علم القرآن، پہلی نعمت کیا ہے، وہ تعلیم قرآن ہے۔ اس کے بعد جو اللہ نے یہاں پہ نعمت گنوائی ہے وہ کیا ہے، خلق الانسان، یعنی حیات کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سے اب اندازہ لگائیں کہ خلقت انسان، حیات انسان کی نعمت خدا کی بارگاہ میں کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کہ جب سورہ رحمان میں نعمتیں تقریباً مفسر بیان کرتے ہیں کہ 30 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ رحمان میں گنوائی ہیں، تو جو دوسری بڑی نعمت جس کو اللہ نے اپنی نگاہ میں بڑا کر کے بیان کیا وہ کیا ہے، خلق الانسان، کہ انسان کو میں نے کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو خلقت کیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ خلقت مظاہر الہیہ میں سے ایک اتنا بڑا مظہر ہے۔ اسی طرح جب ہم نے قرآن کی مختلف نمونے کے طور پہ چند آیات سے ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ حیات، خلقت انسان ایک بڑا مظہر ہے، ایک بڑا عجوبہ ہے، ایک بڑی نعمت ہے خدا کی نظر میں، تو اب آتے ہیں اس حیات کے معنی کی طرف کہ حیات کسے کہتے ہیں، حیات کا معنی کیا ہے۔ لغت میں حیات کہتے ہیں نمو کو، بڑھنا، تطور، ارتقاء، اس کو کیا کہے، لغت میں حیات کا یہ معنی ہے۔ اگر ہم سائنسی لحاظ سے، سائنسدانوں کے نزدیک اگر ہم حیات کا معنی دیکھیں تو گرچہ آج تک سائنسدان جو ہیں، طبعیات کے جو علوم کے ماہرین ہیں، وہ آج تک ایک متفق علیہ حیات کا انہوں نے کوئی حیات کی تفسیر یا حیات کا تعریف انہوں نے نہیں کی ہے، کہ ایک متفق علیہ تعریف و حیات کی آپ زندگی کسے کہتے ہیں، ایک متفق علیہ تعریف نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو مشہور تعریف ہے، وہ مشہور تعریف یہ کرتے ہیں کہ حیات ہر اس چیز کے لیے آپ مان لیں کہ جس میں تطور اور ارتقاء ہو، مرحلے ارتقاء پایا جائے، بڑھاوا ہو، جس میں جو جمود کا شکار نہ ہو، چاہے وہ محسوس ہو آپ کو، چاہے وہ غیر محسوس ہو۔ اگر کوئی چیز غیر محسوس طریقے سے بھی بڑھ رہی ہے، جو فقط سائنسی آلات سے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، حیات ہے۔ تو ان کی تعریف کیا ہے، وہ لغوی تعریف کے بالکل قریب ہے۔ لغت میں بھی حیات کا معنی نمو ہے، تو اسی طرح اصطلاح میں بھی، سائنسی اصطلاح میں بھی حیات کا معنی کیا ہے، نمو ہے۔ جس چیز میں نمو ہو، جس چیز میں ارتقاء ہو، بڑھاوا ہو، وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے، حیات ہے۔ اسی طرح درختوں میں نمو ہے، انسانوں میں، جانوروں میں، ان میں تو ہے ہی صحیح، تو وہ کہتے ہیں ان چیزوں میں کیا ہے، حیات ہے۔ لیکن قرآن اور اسلام کی نظر میں حیات کا معنی یہ نہیں ہے۔ اسلام اور قرآن کی نگاہ میں حیات کہتے ہیں کل موجود حی، ہر وہ چیز جس کا وجود ہے اس میں حیات ہے۔ جو بھی چیز خارج میں وجود رکھتی ہے اس میں حیات ہے، حتیٰ کہ جو پتھر ہیں، جو سائنسی اعتبار سے ان میں حیات نہیں ہے، لیکن اسلامی اور قرآنی اصطلاح میں یہاں پہ پتھر کے لیے بھی کیا ہے، حیات ہے۔ ارشاد پروردگار ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔
اور تسبیح فرع ہے کس کے لیے؟ لغت کی. ہر ایک کی لغت مختلف ہے، لیکن تسبیح کیسے ہوتی ہے؟ تسبیح فرع ہے لغت کی، اور لغت فرع ہے حیات کی. اگر کسی میں حیات نہ ہو تو وہ اس میں لغت نہیں آ سکتی، اگر جس میں لغت نہ ہو تو وہ تسبیح نہیں کر سکتی. تو اسی طرح ہر چیز، یہاں تک کہ پتھر بھی اسلامی نقطۂ نگاہ کے اعتبار سے، قرآنی تعلیمات کے اعتبار سے کیا ہے؟ پتھر میں بھی کیا ہے؟ حیات ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی کیا ہے؟ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ محسوس کا مادہ ان میں پایا جاتا ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن آپ ان کی تسبیح کو نہیں جانتے. یعنی ہم تسبیح شعوری کو دیکھتے ہیں جو محسوس ہو ہمیں، اس کے لیے ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ تسبیح کر رہا ہے، یا جانور ہیں یا پرندے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تسبیح کر رہے ہیں. جس طرح کے روایات ہیں، علامہ مجلسی نے حلیۃ المتقین میں ایک طویل روایت جو نقل کی جس میں تمام پرندوں کی تسبیح بیان کی ہے. یہ پرندہ یہ کلمات کی تسبیح کرتا ہے، یہ پرندہ اس کلمے کی تسبیح کرتا ہے. تو اسی طرح اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہر موجود میں کیا ہے؟ حیات موجود ہے. ہر موجود میں حیات ہے، حتیٰ کہ پتھر میں بھی کیا ہے؟ حیات ہے. ہم نے حیات کی اہمیت کو دیکھا، اور اس کے بعد حیات کی جو تعریف ہے لغوی اور سائنسی اور کیا ہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے ہم نے حیات کی تعریف کو دیکھا. تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے حیات کا معنی عام ہے. ان دو تعریفات سے جو پہلے تعریفات گزری ان کے مقابلے میں اسلام نے جو حیات کا معنی کیا ہے وہ کیا ہے؟ عام ہے حیات کا معنی. تو اللہ فخریہ طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حیات ہے فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا لوں اور جب میں اس میں اپنا روح پھونک دوں تو پھر اس کو سجدہ کرنا. یہاں سے ایک اور نقطہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی. آیا حیات منحصر ہے ذات الہی میں، یا ذات الہی کے علاوہ بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے، حیات دے سکتا ہے؟ 2010 میں ایک سائنسدان ہیں پال وینٹر، اس نے 10 رکنی کمیٹی کے ساتھ 15 سال تک انہوں نے تجربہ کیا حیات پہ. پھر 2010 میں انہوں نے رپورٹ جاری کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 15 سال تجربے اور محنت اور جد و جہد اور کوشش کے بعد آج ہماری یہ 10 رکنی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہم بھی کیا ہے؟ حیات دے سکتے ہیں. حیات فقط خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم بھی کیا ہے؟ حیات دے سکتے ہیں. تو پال وینٹر نے جو حیات کا مفہوم بیان کیا ہے اور جو اس نے تجرباتی طریقے سے ثابت کیا ہے وہ مختصر انداز میں اب میں آپ کے سامنے عرض کروں. انہوں نے ایک جاندار چیز میں سے جنیاتی کوڈ ڈی این اے نکالا، مطلب وہ درخت ہو، چاہے وہ کوئی جاندار ہو، انسان ہو، کسی سے بھی کسی جاندار چیز سے انہوں نے کیا ہے ایک ڈی این اے نکالا، جس کو عربی میں کیا ہے شفرہ وراثیہ بھی کہا جاتا ہے. شفرہ وراثیہ انہوں نے نکالا. پھر ایک سیل میں جو عام انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، پھر اس میں سے وہ شفرہ وراثیہ نکال دیا، یعنی اس سے ڈی این اے الگ کیا. پھر یہ جو ڈی این اے لیا اس نے ایک دوسرے جاندار سے، اس ڈی این اے کو اس سیل میں
کہ جو سیل اب کیا ہے مردہ ہے، چونکہ اس سے کیا ہے وہ ڈی این اے انہوں نے نکال دیا تو وہ سیل مردہ ہو گیا۔ دوسرے جاندار سے جو اس نے ڈی این اے لیا تھا، شفرہ وراثیہ لیا تھا، یہ شفرہ وراثیہ جب اس نے اس سیل سے ملایا تو اس میں کیا حرکت پیدا ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سیل ہے یہ مر چکا تھا، یعنی جب اسے آپ شفرہ وراثیہ نکالیں، جب آپ اسے ڈی این اے نکالیں، جنیاتی کوڈ آپ اسے نکالیں تو وہ کیا ہے مر چکا تھا، لیکن ہم نے کیا ہے دوسرا ڈی این اے، دوسرے جاندار کا ڈی این اے جب ہم نے اس سے پلس کیا، ملایا تو وہ کیا ہے زندہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم میں بھی حیات دینے کی قدرت و طاقت ہے، ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں، فقط خالق پیدا نہیں کر سکتا بلکہ ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جو پول وینٹر کا نظریہ ہے حیات کے بارے میں، یہ نظریہ حیات اسے نہیں کہا جاتا، چونکہ پول وینٹر نے کیا ہے تجمیع اجزاء کیا ہے، یعنی اجزاء کو کیا انہوں نے مرکب کیا، ملایا ہے۔ حیات پہلے سے ہی ہے، یعنی ایک جاندار سے جو اس نے ڈی این اے نکالا، یعنی حیات پہلے سے ہی ہے، اس میں پہلے سے ہی حیات ہے، آپ نے حیات پلس کی ہے، آپ نے حیات کو ایجاد نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ حیات اگر خارج میں تمام چیزیں مردہ ہوں، اب آپ خود سے آپ حیات پیدا کریں، پھر ان مردہ چیزوں کو زندہ کریں، تب ہم مانیں گے کہ آپ میں کیا حیات پیدا کرنے کا ملکہ و طاقت آ گئی ہے۔ آپ نے تو ایک زندہ انسان میں سے حیات نکالی، مثلا ایک ڈی این اے نکالا کسی جاندار چیز سے، کسی درخت سے، مثلا کسی حیوان سے، کسی انسان سے ڈی این اے نکلا، اس میں تو حیات پہلے سے آٹومیٹک موجود ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ تجمیع اجزاء کیا ہے، آپ نے اجزاء کو ملایا ہے، تو اس پہ کیا ہے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی اصطلاح اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے صرف خدا کی ہی ذات ہے جو حیات دے سکتی ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ اور اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں کیا فرمایا کہ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ جو نفخ روح ہے یہ صرف اور صرف طاقت خداوند متعال کی ذات میں ہے، اس کے پاس ہے، اور کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ تو آج سائنسدان اور یہ علوم اتنے تطور اور اتنے آلات اور اس چیز کے باوجود، تمام کوششوں کے باوجود بھی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حیات ابھی تک انہوں نے پیدا نہیں کی ہے، حیات کو پیدا نہیں کر سکے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فخری انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب مل جائیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سب کے سب کیا ہے مل جائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ چاند تک پہنچنا آسان ہے، بڑے بڑے جہاز اور ٹرینیں اور اس طرح کی ایجادات کرنا آسان ہے، لیکن ایک مکھی جیسی مخلوق کہ جس میں روح ہو اس کو پیدا کرنا ناممکن ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ضُرِبَ لَهُ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک نمونے کے طور پہ میں نے آپ کو مثال دیا ہے، اور مثال کو غور سے سنو کہ آپ کیا ہے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو حیات جو ہے اتنا پیچیدہ ہے، زندگی اتنی کیا ہے پیچیدہ ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے حیات اس نفخ روح سے حاصل ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کو جب اللہ نکال لیتا ہے تو وہ حیات کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے مختلف اسباب ہیں، بھائی اس کا جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کا رت کا دورانیہ ختم ہو گیا، اس میں یہ جراثیم پیدا ہو گئے، حرکت قلب بند ہو گئی، وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ لیکن اصل جو موت اور حیات جو جس نقطے پہ کھڑی ہے وہ کیا ہے نفخ روح۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، حیات آ جاتی ہے۔ لیکن جب امر ہوتا ہے، وہ روح جب خدا لے لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، تو اس میں کیا ہے موت آ جاتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔
ٹائم آگے چلا گیا ہے، اور چند جملے جو ہے وہ نتیجے حیات کے بارے میں عرض کروں۔ اسی آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حیات کیوں دی ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آپ کو آزمایا جائے، آپ کا امتحان لیا جائے کہ آپ عمل نہیں بلکہ احسن عمل کون انجام دیتا ہے۔ آیت مجیدہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ، کہ تاکہ آپ کو آزمایا جائے کہ آپ میں سے کون جو ہے یعملو، عمل کرتا ہے، نہیں۔ اور یہ بھی آیت نے نہیں کہا کہ آپ میں سے کون کیا ہے عمل کثیر کرتا ہے، نہیں، بلکہ آیت مجیدہ نے کیفیت کو مطلوب کیا ہے۔ احسن عمل، خدا کہتا کہ مجھے احسن عمل چاہیے، اچھا عمل چاہیے، خلوص والا عمل چاہیے، چاہے وہ تھوڑا سا ہو۔ صحیفہ سجادیہ میں جب آپ کے اور ہمارے چوتھے امام دعا مانگتے ہیں، مولا کی ذات پہ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجعل یقینی افضل الیقین وانتہی بنیتی احسن النیات وبعملی احسن الاعمال۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے عمل کو، اے خدا میرے عمل کو پہنچا دے کہاں تک، الی احسن الاعمال، احسن اعمال تک پہنچا دے۔ یہ احسن اعمال کیا ہے؟ اسی امام سے اصول کافی میں روایت نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان احسن الاعمال عند اللہ، کہ خدا کی بارگاہ میں جو احسن عمل ہے وہ کیا ہے، العمل بالسنہ وان قل، کہ سنت پہ عمل کیا جائے۔ یہاں پہ سنت جو ہے وہ واجب کے مقابلے میں وہ والا معنی نہیں ہے سنت کا، بلکہ یہاں پہ سنت کا معنی عمومی ہے، یعنی جو انسان اپنے فریضے کو نبھائے، جو انسان اپنی تکلیف کو، اپنی ذمہ داری کو انجام دے، وَإِن قَلَّ، یعنی جو ذمہ داری وہ نبھا سکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی نبھا سکتا ہے، جتنی نبھا سکتا ہے اس کو انجام دے۔ امام علیہ السلام فرماتے یہ کیا ہے، احسن اعمال ہے۔ احسن اعمال یہ ہے کہ آپ کیا ہے، دیکھیں گے ابھی آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ ایک شاگرد جو ہے آیت اللہ سید مہدی شیرازی کے پاس آئے، مرحوم جو ہے مراج عظام میں سے ایک ہو کے گزرے ہیں، کہ کہا کہ آقا میرے پاس ایک سوال ہے اور اس کا جواب میں ابھی چاہتا ہوں آپ سے۔ فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کی موت واقع ہوگی تو ان چند گھنٹوں میں آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھیں کوئی اچانک ہمیں اس طرح کا کوئی سوال کرے تو ہم کیا ہے، پہلے حساب کتاب میں لگ جائیں گے نا، کہ بھئی اہم کام کون سا ہے، پہلے اس کو انجام دیں، کون سی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی جائے، تمام امور کو سمیٹا جائے۔ لیکن اس بزرگوار کے لیے منقول ہے کہ جب اس نے شاگرد نے یہ سوال کیا تو وہ کیا ہے، وہ جواہر الکلام کا مطالعہ کر رہے تھے، جو اسے درس پڑھانا تھا تو وہ جواہر کلام کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بغیر وقفے کے کہا کہ میں یہی کام کروں گا جو اب کر رہا ہوں، چونکہ میری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، درس پڑھانا ہے، کیونکہ میں عالم ہوں، میری ذمہ داری اب کیا، فعلی ذمہ داری میری کیا ہے، وہ درس پڑھانا ہے۔ تو میں اپنے اس زندگی کے آخری لمحات میں بھی کیا ہے، اپنی اس ذمہ داری کو انجام دوں گا، وہ کیا ہے، وہ درس پڑھاؤں گا، اس کا مطالعہ کروں گا، مطالعہ ختم ہوگا میں درس پڑھاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے، احسن اعمال ہے۔ مولا نے کیا فرمایا کہ العمل بالسنہ وان قل، کہ اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، یہ کیا ہے، احسن اعمال ہے جو اس آیت مجیدہ میں مطلوب ہے۔ ایک عجیب روایت ہے حسین بن علا سے، وہ ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، محاسن میں اس کو نقل کیا گیا ہے روایت کو۔ حسین بن علا کہتے ہیں کہ خرجنا علی المکہ نیف و 20 رجلا،
کہ ہم جو ہے 20 سے زیادہ لوگ مکے کے لیے حج کے ارادے سے نکلے. اب دیکھیں حسین بن علا جو وہ ثقہ امامی ہے، رجالی اعتبار سے کیا ہے، معتبر ہے، ثقہ امامی ہے. اور 5ویں اور 6ٹھے امام کا کیا ہے، صحابی ہے، شاگرد ہے ان دونوں کا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قافلے کے ساتھ حج پہ نکلے. وَذَبَحْتُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنزِلَةٍ شَاةً، اور میرا ان حاجیوں کے لیے جذبات جو ہے وہ بالکل مخلصانہ تھے. جس طرح ہم ابھی مشی کے دن آ رہے ہیں، تو اس آیت کو آپ غور سے سنیے گا کہ مشی پہ ہم جب ساتھ جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، کبھی ان سے سامان اٹھاتے ہیں ان کا، کبھی مثلا کوئی ضعیف ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، ہم اس کو سہارا بنتے ہیں. یہ کیا اچھا عمل ہے، اچھا اخلاق ہے. کوئی ظاہر ہے جو پریشان ہے اس کا آپ سہارا بنیں. یہی کیا ہے طریق حسینی کی کیا ہے خوبصورتی ہے. یہ طریق کیا تھا، طریق الل بیت اللہ. تو کہتا کہ میرے اندر جذبات زیادہ تھے، تو میں نے کیا کیا کہ ہر منزل پہ جب قافلہ رکتا تھا تو ذبحت لہم کل منزل شاطن، کہ میں ایک کیا ہے بھیڑ کو ذبح کرتا تھا، حاجیوں کو کھلاتا تھا کہ مجھے دعائیں کریں گے، میں انہوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. عجیب روایت ہے. فرماتے ہیں کہ فلما دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ جب میں مدینے میں 6ٹھے امام کے پاس داخل ہوا تو اس نے تو راستے میں بہت اچھا کام کیا تھا. تو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں امام کی بارگاہ میں جا کے اپنا یہ کام بتاؤں گا تو امام خوش ہوں گے. تو کسی نے میری غیر موجودگی میں امام کو کیا ہے میری یہ خوبی بتا دی کہ بھائی اس نے ہمیں جو ہے بہت جو ہے کھلایا ہے، راستے میں بہت اس نے خدمت کی ہے ہماری. تو امام علیہ السلام نے اس حسین بن علا کو مخاطب کر کے، اصول کافی کی روایت ہے اور صحیح سند روایت ہے، اور عفواً جو ہے محاسن کی روایت ہے. تو مولا فرماتے ہیں یا حسین تو ذل المؤمنین، کہ حسین تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مومنین کو ذلیل کر رہے ہو. حسین بن علا کہتا کہ میں چونک گیا کہ مولا میں نے کون سا کام کیا ہے، میں نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا. میں نے تو صرف یہ کام کیا ہے کہ ہر منزل پہ حاجیوں کے لیے کیا ہے ایک بکرا ذبح کیا، ایک بھیڑ ذبح کی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جس طرح آپ یہ خدمت کر رہے ہو کسی دوسرے کے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ میں بھی کاش اس طرح کرتا. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کیا اتنی وسعت نہیں تھی؟ کیا آپ نے اپنے اس عمل سے اس کو کیا ہے اپنے نفس میں رسوا نہیں کیا؟ یعنی جب اس طرح کے احباب ہوں اور ایک زیادہ جو ہے خرچ کرے تو دوسرے مومن کی بھی دل کہتی ہے کہ کاش کیا ہے میں بھی خرچ کروں، میں بھی اس طرح خدمت کروں، لیکن وہ نہیں کر پاتا تو کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے محسوس کرتا ہے کہ کاش کیا ہے میں بھی اس طرح کرتا. تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کر کے تو ذل المؤمنین، آپ نے مومنین کی کیا ہے ذلت کی ہے. تو حسین بن علا کہتے ہیں کہ ما عرضت الا اللہ، کہ مولا میرا تو ارادہ خالص خدا تھا. یعنی میں اپنے اس عمل کو تو احسن عمل سمجھ رہا تھا کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں. تو یہ کس طرح کیا ہے میرے عمل کو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین کی ذلت کی ہے. مولا نے کہا کہ اس انداز سے آپ نے کیا ہے مومنین کی اہانت کی ہے، مومنین کی توہین کی ہے آپ نے. تو پھر وہ راوی کہتا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ولا اعود، کہ میں خدا سے معافی طلب کرتا ہوں اور دوبارہ اس طرح کا کام انجام نہیں دوں گا. تو احسن عمل کو انجام دینے کے لیے دقت مطلوب ہے. یعنی جو کام حتیٰ کہ جو کام اچھا ہے وہ بھی کیا ہے امام فرماتے یہ احسن عمل نہیں ہے. اس کے اثرات کو دیکھو کہ کہیں آپ اس عمل سے کسی کی اہانت تو نہیں کر رہے، کہیں آپ اس عمل سے کسی کی توہین تو نہیں کر رہے، تب جا کے وہ عمل کیا ہے احسن عمل بنے گا. یعنی جب جمیع جوانب سے ہم دیکھیں گے پھر جب ہم اس عمل کو انجام دیں تو پھر وہ عمل کیا ہے احسن عمل کی منزل پہ پہنچے گا. اور امام علی علیہ السلام کی سیرت میں سے ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے جو ہے سید رضی نے نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے کہ خطبہ نمبر 182 میں مولا نے خطبہ دیا. نوف بکالی کہتے ہیں کہ
مولا نے یہ جب خطبہ دیا تو عجیب مولا کا انداز تھا. خطبہ دیتے دیتے امام نے اپنے ان اصحاب کو یاد کیا کہ جن کی اوصاف مولا نے بیان کی، کہ جن کو میں جب بلاتا تھا تو فوراً چلے آتے تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اس پہ عمل کرتے تھے. پھر مولا نے اپنی داڑھی مبارک کو تھاما اور پھر مولا نے فرمایا آہ کہا، اور پھر مولا نے فرمایا این العمار، وہ میرے ان اصحاب میں سے عمار کہاں ہے؟ این ابن تیہان، وہ ابن تیہان کہاں ہے؟ وہ این ذو الشہادتین، وہ میرے مخلص اصحاب میں سے ذو الشہادتین کہاں ہے؟ ہاں عزادارو، مولا اپنے مخلص اصحاب کو یاد کر کے ایک مرتبہ رو رہے ہیں. جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین میں جب علی کو یہ بتایا گیا کہ مولا عمار شہید ہو چکے ہیں تو مولا نے تلوار نکالی اور میدان میں دوڑ پڑے اور عمار کو ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب علی عمار کے پاس پہنچے، عمار کے جنازے پر پہنچے تو موت کو مخاطب کر کے کہا الا ایھا الموت ارحم فقد افنیت کل خلیل، اے موت اب تو رحم کر، تم نے علی کے بہت سارے اصحاب کو چھین لیا. آزادارو، عمار علی کا فقط وفادار تھا، لیکن اس کے باوجود علی ان شہداء میں سے عمار کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے گریاں فرماتے ہیں. جب علی کی عمار کے جنازے کے اوپر یہ کیفیت ہوئی ہوگی کہ جو فقط علی کا وفادار تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ سید الشہداء کی اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ جب سید الشہداء فقط وفادار نہیں بلکہ وفادار بھائی کے جنازے پر پہنچے. جب وفادار بھائی زین سے زمین پہ آئے اور پکارا کہ بھیا عباس کا آپ کے اوپر آخری سلام ہو، جب حسین نے سنا تو فرمایا کہ الآن انکسر ظہری، اے عباس آپ کے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. روایت میں ہے کہ مولا دوڑتے ہوئے آئے مولا غازی عباس کے پاس کہ اس وقت مولا غازی عباس کی دونوں آنکھیں خون سے بھر چکی تھیں. مولا نے جناب عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا. جناب عباس نے محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ کون آیا ہے چونکہ وہ آنکھیں تو نہیں کھول سکتے. تو فرمایا کہ امہلنی حتی یأتی الی ابن والدی، کہ مجھے اتنی مہلت دیں کہ میرے پاس تک حسین پہنچ جائے، وہ میرے آقا میرے حسین میرے پاس تک پہنچ جائیں. مولا حسین نے فرمایا کہ اے عباس آپ کو پتہ نہیں میں خود حسین آپ کے پاس آ چکا ہوں. ہاں آزادہ اور مولا حسین نے اپنے بھائی کو اٹھانا چاہا، لیکن آخری وصیت کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ اے بھیا مجھے خیام تک لے کے نہیں جانا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب لوٹوں گا تو پانی ساتھ لے کے آؤں گا. جب پانی نہیں لایا تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں خیام تک بغیر پانی کے جاؤں. ہاں آزادارو، جب مولا حسین کی جناب عباس کے اوپر آتے ہوئے یہ کیفیت تھی، یہ انداز تھا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب شریکت الحسین زینب عالیہ اپنے بھائی کے اوپر آئی تھی تو اس وقت کیا منظر تھا. اپنے بھائی کے اوپر آ کے کہتی ہے کہ آیا آپ ہی وہ حسین ہیں کہ جن کو میری ماں زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کہ آپ وہی حسین ہیں کہ جس کو نانا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، کہ کیا آپ سید شباب اہل جنہ ہیں. تو کٹے گردن سے آواز آئی کہ کیا آپ میری بہن زینب ہیں کہ جو نانا کی مزار تک بغیر اہتمام پردہ نہیں جاتی تھی.
کہ کیا آپ وہی زینب ہیں کہ جب بابا کی شہادت کی خبر ملی تو کوفے میں گھر سے باہر نہ نکلی؟ فمشت من صحن دار ہی الی باب الدار 70 مرہ، وہ 70 مرتبہ گھر میں چکر لگائے لیکن زینب کا قدم باہر نہیں آیا۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ مسجد کوفہ تو قریب ہے، جا کے اپنے زخمی بابا کو دیکھ لیں۔ تو زینب نے فرمایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، وہ اپنی زندگی میں اختیاراً ایک قدم باہر نہیں رکھوں گی۔ آزادرو یہی علی کی بیٹی اس دین کی بقا کے لیے کس طرح کوفہ و شام کے بازاروں میں آئی ہوگی اور درباروں میں شرابیوں کے سامنے خطبے دیے ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مجلس عزا کو، اس ذکر کو، اس نظر نیاز اہتمام کو اپنی بارگاہ میں منظور و